آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ایرانین وار اسٹریٹجی۔ دوستو ایران جو ہے وہ وار آف سروائیول سے نکل کے ایک آبجیکٹیو وار کی طرف آ گیا۔ اس نے اس جنگ کو سکسیسفلی آبجیکٹیو وار کے اندر کنورٹ کر دیا۔ جو آبجیکٹیوز ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں۔ ایک آبجیکٹیو تو یہ ہے کہ امریکن پریزنس کو مڈل ایسٹ سے ختم کر کے اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کرنا۔ نمبر سیکنڈ، جو وار ہے اس کو امریکہ کے لیے اس کی کاسٹ کو زیادہ کر کے اسے امریکہ کے لیے اور ایکسپینسو بنانا تاکہ امریکن جو پبلک ہے اس کا امریکہ کے اوپر پریشر آئے اس جنگ کو روکنے کے لیے۔ اور نمبر تھرڈ، گلوبل جو اوپینین ہے، جو گلوبل پرسپشن ہے، اس کو امریکہ کے اگینسٹ کرنا، اکنامک انفلیشن کو سپارک کر کے، اکنامک انفلیشن کو جو ہے وہ انکریز کر کے، بائی کلوزنگ اسٹریٹ آف ہارموز۔ اس کی جو ہے وہ اگر آپ بات کریں تو ٹوٹل 3 امپلیکیشنز ہیں، ایک انٹرنیشنل امپلیکیشن، ایک ریجنل امپلیکیشن اینڈ ایک امپلیکیشن فار اٹ سیلف امریکہ۔ سب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کریں امریکن امپلیکیشن کی، تو امریکہ ایران نے جو ہے انٹیلیجنٹلی جو مڈل ایسٹ کے اندر امریکن جو ٹارگٹس تھے، جو امریکن ایسٹس تھے، چاہے وہ ملٹری ایسٹس ہوں، اکنامک ایسٹس ہوں یا ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ امریکن ایسٹس ہوں، ان کو ہٹ کرنا شروع کیا تاکہ جو امریکن جو لوگ ہیں، جن کی یہاں پہ انویسٹمنٹس ہیں، ان کو اس کی ہیٹ پہنچے اور وہ امریکن گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالیں اس جنگ کو روکنے کے لیے۔ دوستو جب بھی کوئی امریکہ کسی جنگ میں انوالو ہوتا ہے تو جو امریکن پبلک ہے اسے اس سے کوئی بھی امپیکٹ نہیں پڑتا کہ کتنے بے گناہ لوگ مر رہے ہیں، کتنی کیجوالٹیز ہو رہی ہیں، کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے، جب تک اس کی ہیٹ امریکہ تک نہیں پہنچتی۔ انفلیشن کی صورت میں یا جو ان کی جو کاسٹ آف لیونگ ہے اس کے اوپر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آتا۔ تو امریکہ کے اندر اس ٹائم جو ڈیزل یا جو پیٹرول کی پرائسز ہیں وہ جو ہیں وہ اسکائی راکٹنگ جو ہے نا وہ ٹریگر ہو رہی ہیں، تو امریکن جو پبلک ہے اس کا جو ہے امریکن گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہے۔ نمبر سیکنڈ جو اس کی امپلیکیشن ہے وہ ہے ریجنل امپلیکیشن۔ ریجنل امپلیکیشن سے مقصد ہے کہ جو گلف اسٹیٹس ہیں جنہوں نے پچھلے کئی دہائیوں سے امریکہ کو یہاں پہ ہوسٹ کیا، ان کو یہاں پہ ایئر بیسز بنا کے دی، وہاں پہ امریکہ کے اندر بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹس کی، ان کو ایران نے سکسیسفلی یہ کنوے کر دیا کہ امریکہ جو ہے وہ اس ریجن کے اندر آپ کے لیے فیلنگ آف سیکیورٹی سے زیادہ فیلنگ آف تھریٹ ہے۔ امریکہ آپ کے لیے ایک ایسٹ سے زیادہ یہاں پہ لائبلٹی ہے۔ تو یہ جو جب یہ جنگ ختم ہوگی تو اس کے بعد کا جو پکچر آپ کے سامنے آئے گا وہ مڈل ایسٹ کو بالکل ری شیپ کر دے گا اس اسٹریٹجی کی بنیاد پہ، کیونکہ امریکہ نے ایران میں یہ مڈل ایسٹرن جو لیڈرز ہیں ان کو کنوے کر دیا کہ امریکہ جو ہے وہ یہاں پہ خود کو بھی نہیں پروٹیکٹ کر سکا تو آپ کو وہ کیسے پروٹیکٹ کرے گا۔ یہاں پہ جتنے بھی بیسز تھے سو کالڈ جو مڈل ایسٹرن جو اسٹیٹس ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے بنائے گئے تھے، ان کے سارے ریڈارز کو تباہ کر دیا گیا۔ CNN کی کل کی رپورٹ تھی کہ 13 جو بیسز ہیں ان کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر لیا، اور جو امریکن جو فوجی ہیں وہ ورک فرام ہوٹلز کر رہے ہیں۔ تو اس کی جو سیکنڈ جو امپلیکیشن ہے وہ ریجنل امپلیکیشن ہے، جو کہ مڈل ایسٹ کو ری شیپ کرنے میں اپنا رول پلے کرے گی آفٹر دس وار۔ اینڈ نمبر تھرڈ جو امپلیکیشن ہے وہ انٹرنیشنل امپلیکیشن ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بلاک کر کے سپلائی لائنز کو کٹ کرنا، جو انرجی پرائسز ہیں ان کو جو ہے رائز کرنا، تاکہ اس کی جو ہیٹ ہے پوری گلوبل جو مارکیٹس ہیں ان تک پہنچے، اور جو لوگ ہیں ان کا جو پرسپشن ہے، جو ان کے اوپینینز ہیں وہ امریکہ کے خلاف ہوں، تاکہ امریکہ کے اوپر یہ پریشر آئے کہ وہ اگلی دفعہ کوئی بھی ایسا جو سٹیپ ہے ایسے اگریشن کرنے سے پہلے وہ سوچے یا وہ اس حوالے سے ریلیکٹنٹ ہو۔ تو یہ جو 3 جو ایرانین جو اسٹریٹجیز ہیں، وار اسٹریٹجیز ہیں، انہوں نے افیکٹولی اپنا کام کیا، اور جب یہ جنگ ختم ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ جو مڈل ایسٹ ہے اسے کمپلیٹلی جو ہے یہ ری شیپ کر دے گا، اور جو امریکن جو پاور ہے اسے یہ کمپلیٹلی جو اس کا بیلنس ہے وہ شفٹ کر دے گا، اور جو امریکن جو پاور جو ڈکلائن ہو رہی تھی اس کا جو گیئر ہے وہ اپ ہو جائے گا، اور اس پوری دنیا کے اندر جو یونی پولر ورلڈ ہے وہ اب تیزی سے جو ہے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف سٹیپ اپ کرے گی۔ تھینک یو۔